السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان بھی مبارک ہو اور آخری عشرہ بھی بہت مبارک ہو اور اعتکاف بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے مبارک رمضان ہمیں نصیب فرمائے، اور آج کی رات 27ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مبارک فرمائے۔ اعتکاف کی ہر لحاظ سے بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اپنی اصلاح نفس کا بہت موقع ملتا ہے، شخصیت سازی۔ لوگ دوسروں کی فکر تو بہت کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کی عیوب پر بہت نظر جاتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بہت اچھا موقع مل جاتا ہے اپنے احتساب کا، اپنی اصلاح کا، اور اس سے ایک بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان میں اور خاص طور پہ اعتکاف میں اپنی بیٹری سال بھر کے لیے چارج کر لینی چاہیے، اور اپنے احتساب میں اس کی کوشش کرنی چاہیے، تنہائی میں، خلوت میں، وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی مجھے عادت ہے اور میں چھوڑ نہیں پا رہا۔ تو یہ فہرست اللہ کو دکھا دیں، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عیوب لوگوں کو بتانا اس کی اجازت بھی نہیں۔ تو ایک فہرست بنا لیں کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی مجھے عادت ہے، تو رمضان میں اور اعتکاف کے دنوں میں ان کو چھوڑنے کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، ہمت کریں، ارادہ بھی کریں، کیونکہ جو معتکف ہوتا ہے وہ تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر پہ جب آپ آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ ہم آپ کے گھر پہ آ گئے ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ جن علاقوں میں انتقامی قتل ہوتے ہیں وہاں بھی دستور ہے کہ جب قاتل گھر پہ آ جائے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے۔ تو اپنے اس گناہوں کے استغفار بھی کریں اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم بھی کریں، اس کی تلافی بھی کریں، کیونکہ توبہ 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ گزشتہ جو گناہ ہوئے ان سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے اور تلافی کرے۔ کسی کا اگر مال لوٹا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی ہے تو توبہ جب مکمل ہوگی جب کہ اس کی قضا بھی کرے گا۔ کسی سے پیسہ کسی کا حق چھینا ہے تو توبہ جب مکمل ہوگی جب اس حق کو واپس بھی کرے، اور اگر واپس کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو عزم کرے، عزم مصمم کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی ارادہ کر لے اور پختہ ارادہ کرے حقوق ادا کرنے کا، اور پھر وہ ادا نہ کر سکے، کوشش کی اس نے لیکن اس ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے اس کے حقوق ادا کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے۔ ساری عمر غلط کاموں میں گزری ہے، لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، اب اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے لیے بھی نہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو منانا، طرح طرح کے لوگ بیچ میں واسطے ڈھونڈتے ہیں، تعلقات ڈھونڈتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے منانے کی کوشش ہوتی ہے، پھر بھی لوگ پورے من جائیں، راضی ہو جائیں، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جتنا بھی آپ نے نقصان کر لیا ہو، گناہ کر لیا ہو، حتیٰ کہ کفر و شرک بھی اگر کیا ہو، اور آپ اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کر لیں تو اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان آ جائیں، یا دن کے فلاں وقت میں آ جائیں، یا فلاں مہینے میں آ جائیں، یا آپ اس حالت میں ہوں تو آپ آ سکتے ہیں کہ آپ غسل کر کے آئیں، کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں، آپ پاک ہوں، آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو، کوئی چیز ضرورت نہیں۔ صرف دل میں ایک ندامت، جس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ براہ راست ندامت عرش تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو جہاں اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی ہو، اتنی آسانیاں ہوں، پھر بھی اگر آدمی محروم ہو جائے تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہو۔ اور توبہ کرنے کا عزم کر لیا، اس کی تلافی کرنے کا بھی عزم کر لیا، پھر گناہ ہو جائے
پھر توبہ کر لیں. جب توبہ کر رہے ہیں اس وقت میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں کروں گا. اور اگر اسی وقت میں 2 نمبری ہے تو یہ تو پھر توبہ نہ ہوئی اس وقت میں. اور ارادہ کہیں سے خریدنا نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی امپورٹ کرنا پڑے گا کہ بازار سے. خود آپ اس کے مالک ہیں. اللہ نے آپ کو ارادہ پر اختیار دیا ہے. تو ابھی نیت کر لیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں تمام گناہوں کو چھوڑوں گا اور جن گناہوں میں مبتلا ہوں ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. آپ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے توفیق عطا فرما. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی ایک دن میں کوئی توبہ کرے, گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی, گناہ ہو گیا 70 مرتبہ, تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اس سے زیادہ سبسڈی کہیں مل سکتی ہے؟ اس سے زیادہ چھوٹ کہیں ہو سکتی؟ بالکل جیسے کپڑا آپ پہنتے ہیں تو کپڑا میلا ہو جاتا ہے, اس کو دھو لیتے ہیں, دھل جاتا ہے, یقین ہے کہ پھر میلا ہوگا, یقین ہوتا ہے نا کپڑے میں. لیکن جان بوجھ کے اس کو مٹی میں مسلنا, اس کو میلا کرنا, یہ صحیح بات ہوگی؟ تو پھر میلا ہو جائے پھر دھو لیں, پھر میلا ہو جائے پھر دھو لیں. اور اسی طریقے سے یہ مزاحمت جاری رہنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ مزاحمت پسند ہے. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم سارے لوگ خطا کار ہو, تمہیں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. تو گناہ ہوں گے تو توبہ ہوگی نا. اگر گناہ ہی نہیں توبہ کس چیز سے ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم بالکل گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے توبہ کریں. اس لیے گناہوں سے پریشان نہ ہو کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہے. توبہ کریں, پھر ہو جائے پھر توبہ کریں, پھر ہو جائے پھر توبہ کریں. تو یہاں اعتکاف میں اور رمضان میں اپنے ان گناہوں کی فہرست بنانی چاہیے. اس کے لیے پورا ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ اس کی تلافی کیسے ہوگی, اس سے بچنے کا کیسے اہتمام ہوگا. اسی طریقے سے ایسے نیک کام جن کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نیک کام کریں, پھر توفیق نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی, سستی ہو جاتی ہے, تو ان کی بھی ان دنوں میں رمضان میں آخری عشرے میں خاص طور پہ اعتکاف میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتنی برکت رکھی ہے, یہ برکت اور رحمت کا سیزن ہے. اور جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت وہ چیز وہ آسان بھی ہوتی ہے, سستی بھی ہوتی ہے, زیادہ بھی ہوتی ہے, اور معیاری اور کوالٹی کی چیز بھی ہوتی ہے, اور ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے. تو اس رحمت کے اور برکت اور مغفرت کے سیزن میں 3 دن تو رہ گئے ہیں مشکل سے, تو زیادہ زیادہ اس سیزن سے استفادہ بھی کرنا چاہیے, اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ معتکفین کے آنے سے پہلے ہی آپ حضرات کے لیے حرمین شریفین میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس اعتکاف کو قبول فرمائے, اور جتنی بھی دعائیں ہم آپ کے لیے وہاں مانگ کر آئیں اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ کہ صبح شام کی دعاؤں میں, صبح میں بھی اور شام میں بھی روزانہ بلا ناغہ, کبھی ناغہ نہیں ہوتا ہے اس میں, یعنی ایک ناغہ بھی سال میں نہیں ہوتا ہے. تو میں معتکفین کے لیے الحمدللہ دعا کرتا ہوں, جامعہ کے جو معتکفین ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا ہے وہ, اور جو آئندہ اعتکاف کرنے والے ہیں. باقی یہ کہ آپ کے ساتھ مواقع زیادہ نہیں مل رہے ہیں بیٹھنے کے, کچھ مصروفیات بھی ہیں اور کچھ امراض بھی ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں سہولت ملی ہوئی ہے کہ صحت کی وجہ کہ بیماری کی وجہ سے اگر صحت کے معمولات میں ناغہ ہو, تندرستی کی حالت میں آپ جو معمولات کر رہے تھے تو بیماری کی وجہ سے وہ معمولات پورے نہیں ہو رہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا میٹر چل رہا ہے, وہ سارے اعمال آپ کے لکھے جا رہے ہیں. ایسے ہی گھر میں رہتے ہوئے بہت معمولات ہوتے ہیں, پھر سفر کی وجہ سے وہ معمولات نہیں ہو رہے, تو اللہ تعالیٰ سفر میں بھی ان معمولات کو جاری رکھتے ہیں, اس کا اجر ملتا رہتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو میرا ایک تعلق ہے, قلبی تعلق ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا, وقت دینے کا, تو اگر میں بیماری کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہوں وہ وقت, تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کا اجر مل رہا ہوگا انشاءاللہ. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحت میں اور جب اللہ نے جو آسانی دی ہو اس وقت میں آدمی اپنے معمولات کے اوپر بڑا اہتمام کے ساتھ استقامت کرے, تاکہ بیماری میں جو ناغہ ہو اس میں زیادہ اجر ملے. تو اگر
صحت میں 1,00,000 روپے آپ کو مل رہا ہے اور مرض میں بھی 1,00,000 مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ صحت میں 1,00,000 کی بجائے 5,00,000 ملیں، 10,00,000 ملیں۔ تو اس اپنے گھر میں خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جو شخصی طور پہ مختلف صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے اور صحت کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ لڑائیوں کی وجہ سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، پھر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر یا بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور جو بے برکتی ہوتی ہے گھر میں، کاروبار میں، خاندان میں، تو یہ جو مہینہ ہے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے گھر کے جھگڑے نمٹا لینے چاہیے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب بھی کوئی آدمی معافی مانگ لیتا ہے یا معافی دے دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ما نقص صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور معافی مانگنے اور معافی دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص والدین کے لیے، کہ والدین کو ان دنوں میں راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے ایسے شخص کے لیے کہ رمضان گزر جائے اور والدین اس سے راضی نہ ہوں، اور جبرائیل امین نے اس پہ آمین کی۔ تو جن کے والدین حیات ہیں ان سے فون کر کے معافی مانگ لے، یا جن کے والدین سے ویسے ملاقات ہے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچوں کے، اولاد کے اعمال والدین کو قبر میں، برزخ میں پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال سے وہ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا اور راضی نہیں کر سکے، تو بھی ان تک ان کو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ ہمارے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کی طرف سے صدقے کا اہتمام کریں، صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، اور ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن مجید پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ ان تک جب آپ کی یہ کیفیت اور آپ کا یہ اجر ثواب اور آپ کی یہ محنت پہنچے گی تو ان کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ، بچے آپس میں بہن بھائی خوش رہیں، تو یہ بھی ان کو راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ والدین کے جانے کے بعد ان کی تمناؤں کو پورا کرنا، یہ بھی والدین کی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ اور جب اکٹھے کہیں رہتے ہیں، خاص طور پہ معتکفین، تو شیطان تو رمضان میں بند ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کی شیطانیاں وہ جاری رہتی، ایسا میں اس کے جو سال بھر کی محنت ہے تو وہ عادتیں انسان کو ایسی پڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں جتنے بھی ساتھی رہ رہے ہیں، تو اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اچھے طریقے سے سمجھا دیں، اور جتنا اچھا ماحول یہاں بنائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، تعلق کا، اتنی ہی آپ کے اعتکاف میں برکت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج 27ویں شب ہے، اس لحاظ سے کہ بہت سارے اولیاء اللہ، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے حتمی طور پہ کہا ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر۔ بعض صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر۔ تو ویسے تو ہماری ہر رات لیلۃ القدر ہے، جس میں بھی بارہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو اس لیے اس شب میں عبادت کا، توبہ استغفار کا، ذکر اللہ کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ رات ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اسی رات میں ہمارا یہ جو ملک ہے، ریاست پاکستان وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بہت بڑے بڑے فضل فرمائے اہل پاکستان پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک ایسے مہینے میں دیا اور ایسی رات میں دیا
جو 1000 مہینے سے بہتر، اور شب جمعہ بھی تھی 1947 میں، جس رات میں ہمیں یہ ملک ملا، رمضان بھی تھا، آخری عشرہ بھی تھا، 27ویں شب بھی تھی، اور شب جمعہ بھی تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس ملک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، شکر ادا کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے گناہ جو ہمارے کلچر کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اس میں ایک ناشکری بھی ہے۔ ہم بہت زیادہ ناشکر واقع ہوئے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے یہ ملک بھرا ہوا ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے اللہ کی رحمتوں کی، برکتوں کی، تو ہم اس ملک کی قدر نہیں کرتے۔ خصوصاً ان موجودہ حالات میں آپ لوگوں کو معلوم ہے خلیج کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار ملک تھے، کیسی کیسی وہاں تعمیرات تھیں، وہاں کاروبار دیکھ لیں، اور وہاں کے رہن سہن دیکھ لیں، وہاں کے معیار دیکھ لیں، جو اسٹیٹس جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ کس طریقے سے زمین کے ساتھ لگے ہوئے، جان بھی غیر محفوظ، مال بھی غیر محفوظ، اور مستقبل نامعلوم۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے گر گئی ہے، جائیدادیں کہاں چلی گئی ہیں، کاروبار، معیشت، تعلقات، اور اس قدر خوف و ہراس ہے کہ پہلے یہاں سے لوگ جاتے تھے اور لائنیں لگتی تھیں، ویزے نہیں ملتے تھے، کبھی کسی نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب پاکستان آنے کے لیے وہاں لائنیں لگی ہوئی، اور ابھی میں اسلام آباد پنڈی میں گیا تو وہاں بڑی سطح پہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، جو بہت بڑی سطح کے حضرات ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم سے بھی معاہدہ کرو دفاع کا، جتنے بھی خلیج کے ممالک ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ واحد ملک اس وقت اس بر صغیر میں پاکستان ہے جو اچھی حالت میں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اچھے طریقے سے رہیں والدین سے۔ آپ خلیج میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہ اپنے آپ کو بچائیں کیسے، اپنی حفاظت کیسے ہوگی، اور بڑی بڑی عمارتیں اس طریقے سے ان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آگے کیا ہوگا، کیونکہ مشرق وسطیٰ پوری دنیا کے لیے ایک بہت اہم جگہ ہے۔ تو جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، یا جتنے بھی ہمارے اسلامی ملکوں سے پیسہ کما رہے ہیں، ان سب کی نظریں اس پر ہیں، اور اس میں ایک گروپ اسلام اور اس کے دشمنوں کو یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تباہی ہو خلیج میں، تاکہ اس کی تعمیر نو کے ٹھیکے اور جتنی بھی چیزیں وہ ہمیں ملیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جتنا یہ علاقہ تباہ برباد ہوگا، اتنے ہی مسلمانوں کو زیادہ ہم بلیک میل کر سکیں گے، زیادہ ان سے پیسے اینٹ سکیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مہینے پہلے جب ایک ملک کا صدر آیا تھا تو وہ ہزاروں ارب ڈالر ایسے ہی لے گیا ان سے، عرب ممالک سے، صرف اپنے روب ڈال کر۔ یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب جب کہ وہاں بڑی بڑی عمارتیں ڈھہ گئی ہیں، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اب وہ کیا کچھ لے گا وہاں سے؟ اس لیے خلیج کی جنگ کو جو لوگ پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ اس وقت میں یہود و ہنود اور اسلام اور مشرق وسطیٰ کے دشمنوں کی تمنا پوری کر، جتنی جلدی یہ سمٹ جائے گی اتنا سب کے حق میں ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ ملکوں کے ملک وہ تہو بالا ہو رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، وہ پریشان ہیں کہ یہ اتنے اڈے ہمیں یہاں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہماری حفاظت کے لیے، تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے تھے، ہمارے لیے نہیں بنائے ہوئے تھے۔ اور ان دنوں میں جس انداز سے حملے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جو ہمارے محافظ تھے، جن کو ہم محافظ سمجھتے تھے، اصل میں وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے۔ تو سب کی نظریں کس طرف ہیں؟ ہماری طرف، پاکستان کی طرف ہیں۔ اور پاکستان کے پاس جو آرڈر آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر آدمی اس کو مان سکتا ہے، کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے۔ تو ان حالات میں بھی اگر کوئی پاکستان کی برائی کرتا ہے تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنی معلومی کی بات، یہ ناشکری ہے۔ اور ناشکری جب ہوتی ہے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا جو امن میں تھی اور مطمئن تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، تو ہر طرف سے اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے پھر اللہ کی ناشکری کی،
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے، ایک خوف مسلط کیا اور ایک بھوک مسلط کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی ہم بلوچستان گئے تھے، وہاں جو ہم نے مختلف محکموں سے بریفنگ لی یا انہوں نے ہمیں بریفنگ دی، جو انہوں نے چیزیں بتائیں تو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ملک کو پوری بڑی جو دنیا ہے، جو یہودی لابی ہے مغربی دنیا میں، یا اسرائیل ہے یا انڈیا ہے، وہ کتنی سنجیدگی سے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کی آوازوں میں آواز ملا لیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں، ہم نوا ہو جائیں، تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اور بلکہ صحیح بات ہے کہ یہ نمک حرامی ہے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس ملک نے آپ کو یہاں تک رکھا ہے، اسی ملک کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ عقل کے خلاف بھی ہے، شریعت کے خلاف بھی ہے۔ تو اس رویے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی سے اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے یا کسی فوج کے کسی اس سے اختلاف ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آخر گھروں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے نمٹاتے ہیں؟ کیا گھر کو آگ لگاتے ہیں؟ کیا آپ گھر کی چیزیں چوک میں جا کر بتاتے ہیں کہ میری بہن نے یہ کر دیا، میری بیٹی نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا؟ اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیسے کیسے مشکلات سے نکالا ہے، کیسے ہمارے حکمران یہاں آئے، ان کی کرپشن، ان کی بدعنوانیاں، ان کی اقربا پروری، ان کے ساری چیزیں ہمارے سامنے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے۔ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں خطرہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے نصرت فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے آپ کو رزق بھی دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے یہ 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر اس بیماری میں، اس گناہ میں کوئی مبتلا ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ دل کا گناہ ہے، ناشکری یہ دل کا گناہ ہے۔ تو عام اگر کسی کے اور بیماری ہو اور دل کی بیماری ہو، کتنا فرق ہوتا ہے اس میں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے افواج ہیں، فوجی حضرات جو ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، ہم جو یہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من رابط وراء المسلمین حارسا کان لہ اجر من خلفہ، جو لوگ جس علاقے کا پہرا دے رہے ہیں، اس علاقے میں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کا اجر مل رہا ہے۔ کیا جس طریقے سے ہم یہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جن علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں؟ وہ تو در بدر ہیں۔ تو اس اعتکاف کا بھی ثواب اس فوجی کو مل رہا ہے جس کو اب رات دن بلا پڑا کہتے ہیں۔ اور یہ فوجی ہے کون؟ یا آپ کا بیٹا ہے، یا آپ کا بھائی ہے، یا آپ کا رشتہ دار ہے۔ تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کس طریقے سے ہم شیطانی ایجنڈوں پہ چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، تو اس میں یہ کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو، اپنی زبان سے بھی جہاد کرو۔ تو اگر آپ کی زبان ہندوستان کو سپورٹ کر رہی ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، یا پاکستان کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ آپ کس کے لیے جہاد کر رہے ہیں؟ اور اب جب کہ ہمارے پاس، ہر آدمی کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ اچھی بات کریں، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کریں، اور اس موقع پہ اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں اگر کسی فوجی سے، کسی مجاہد سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس پہ حد واجب ہوتی ہے، تو اس وقت میں اس حد کو جاری نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس حد کو جاری کریں گے تو لوگوں میں مایوسی پھیلے گی۔ تو یہ جو ہم لوگ ایک مشغلہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعوت ہو، کوئی گیدرنگ ہو، جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو جب تک کوئی بات نہ کر لیں الٹی، تو اس سے کتنی مایوسی ہوتی ہوگی۔ میں تو جاتا رہتا ہوں، کہتے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں، ہم سب سے نمٹ لیں گے، لیکن اپنے لوگ ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہماری اپنی۔ تو اس لیے میرے آپ سے درخواست ہوگی کہ ان دنوں میں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقیام ساعۃ فی الصف فی سبیل اللہ احب الی من ان اقوم لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. کہ جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ایک ساعت ایک گھڑی بھی ہو سکتی ہے اور ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں مراد لے سکتے ہیں. تو ایک ساتھ محاذ پہ گزارنا فرمایا کہ میرے لیے افضل ہے، محبوب ہے اس بات سے کہ رمضان ہو اور آخری عشرہ ہو اور لیلۃ القدر ہو اور پوری رات میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اس سے زیادہ ایک ساتھ وہاں گزارنا ثواب. تو جو لوگ اتنے بڑے جہاد میں مصروف ہیں، ان کے پیچھے باتیں کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، کسی جنرل سے آپ کو مسئلہ ہوگا نا، لیکن آپ کو فوج سے، بحیثیت ایک ادارے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہمارے مدارس میں، گھروں میں کیا غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو کیا کسی کی غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کو آپ غلط قرار دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے، بڑی طاقت سے ہمیں نوازا ہے. آپ لوگ تو بھی بچے ہیں زیادہ جنہوں نے 71 کی جنگ دیکھی ہے. 71 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا. کیسے ہوا تھا؟ کچھ بھی جس نے بھی کیا، چاہے اس میں فوج شریک تھی، اس میں انتظامیہ شریک تھی، اس میں یحییٰ خان شریک تھے، اس میں بھٹو کا قصور تھا اس میں، لیکن پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اور اس قدر اس وقت میں خوف و ہراس تھا. مجھے یاد ہے کہ گاؤں میں جیسی ہم خبریں سنتے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے منہ نیچے دم چھپا کر روتے تھے، اتنی پریشانی ہوئی تھی. اس وقت بھی پاکستان کے نوجوان بوڑھے سب فوج کو سلام کرتے تھے. اس وقت بھی یہ کیفیت نہیں تھی جو آج لوگوں نے بنائی ہوئی. اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے پاکستان کو، اس مغربی پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچوں کو کھڑا کیا گیا، سندھو دیش بنانے کی کوشش کی گئی اور پختونستان بنانے کی کوشش کی گئی، اور کس طریقے سے ملکوں کے ملک اس میں لگے رہے. اور اس وقت پاکستان کے لوگوں کا مورال اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہوگا. یہ اس وقت میں فوج بھی کمزور تھی، فوج تو ویسے ہی آدھی ہو گئی تھی نا، اور پاکستان کے پاس معاشی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا، فوجی لحاظ سے بھی پاکستان کمزور تھا. اور جو ہندوستان اور جو مغربی دنیا تھی جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، انہوں نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے کہ اس ملک کو، جو بچا ہوا ملک، اس کو بھی توڑا جائے. تو انہوں نے قوم پرستوں کی تحریکیں کھڑی کی. اس حالت میں جب کہ ہمارے 90,000 سے زیادہ لوگ گرفتار تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دلدل سے نکالا. نہ صرف یہ کہ فوج کو منظم کیا، فوج میں طاقت آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایٹمی قوت سے بھی نوازا. لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بم جو ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے یا ہم اس کی حفاظت کے لیے. آپ کے پاس جو پیسہ ہے، جو کاروبار ہے، جو آپ کی فیکٹری ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے. تو جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی. یا تو آپ ایسا کر لیں کہ بہت اچھی چیزیں کما کر اور چاروں دروازے کھلے چھوڑ دیں، کھڑکیاں. پھر میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس پسٹل ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے. تو پسٹل تو اپنی حفاظت کے لیے ہے. تو آپ کہیں کہ میں اس کی کیسے حفاظت کروں، اس کو میں چوک میں پھینک دیتا ہوں. پھینک دیں گے اس کو. تو جتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہوگی، اور اس سے ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دانت پیس رہے ہیں، کچھ بن نہیں پا رہا ان کے لیے. ورنہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھ رہا. کوئی ادب آداب، کوئی شرم و حیا، کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات سب ختم ہو گئی ہیں. لوگ طاقت کو مانتے ہیں. اسی طاقت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی، کیونکہ مکہ میں آپ سب چیزیں موجود تھیں. تو مکہ سے ہجرت کیوں ہوئی؟ تاکہ مسلمانوں کے پاس فوجی قوت بھی ہو، اپنا مرکز بھی ہو، اپنی جگہ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی قوت سے، طاقت سے نوازا جو آج کے دور کی فوجی قوت ہے. اور ایسا ملک جس کے یہ حال ہوں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پورے اس میں، ایسے ملک کو اللہ نے کیسے ایٹمی قوت سے نوازا اور خود کفیل کر دیا اس میں. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا، نوجوانوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، جو ان کی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، تو بڑا وہ بغلیں اچکاتے ہیں پاکستان کے خلاف باتیں کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیسے بچایا ہے اور
کسی بھی طریقے سے پاکستان کو یہ قوت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ دنیا کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ نہ ایسے امانت دار لوگ یہاں تھے، نہ یہاں وہ وسائل تھے، نہ وہ جو کسی بھی ملک کے اندر، ریاست کے اندر کچھ اقدامات ہوتے ہیں۔ تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس ملک کا بننا، اور رمضان شریف میں آخری عشرے میں اور 27ویں شب میں لیلۃ القدر میں شب جمعہ میں اس ملک کو بننا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ ابھی دیکھیں یہاں ابھی 3-4 مہینے میں جو سفارتکاری ہوئی ہے، اس پہ لوگوں نے بہت اعتراضات کیے۔ میں نے ایک دفعہ کوئی بات کر دی تھی تو لوگوں نے مجھے اتنی گالیاں دیں کہ گالیوں کی اگر کوئی ڈکشنری کوئی بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ایسے ملک تھے جو پاکستان کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، اس وقت وہ خود تکلیف میں ہے اور پاکستان کے محتاج بنے ہوئے۔ تو جو اندرونی حالات ہوتے ہیں ان کا ہر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی اینکر بھی بنا ہوا ہے، دانشور بھی بنا ہوا ہے۔ بھائی کسی چیز کی معلومات، آپ کسی بیمار کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یا اس کو پتہ ہوگا کہ کیا اس پہ گزر رہی ہے، یا اس کے ڈاکٹر کو پتہ ہوگا۔ باہر سے بیٹھ کے آپ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کو فلاں گولی کھانی چاہیے، فلاں سیرپ آپ کو لینا چاہیے۔ تو یہ ملکوں کے حالات اتنے پیچیدہ اور اتنے مشکل، اور اس کے مافیا، اس کے پیچھے مافیا، اس کے پیچھے مافیا، تو جو لوگ آگے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ رائے دے دیں، مشورہ دے دیں، تنقید بھی کر لیں، مثبت تنقید، لیکن آپ یہ ہے کہ میری بات مانیں کیونکہ میں احسن آباد سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔